اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سورہ تکویر کے اعمال ریاضت کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ عمل یا ایسے اعمال بہت ہی نایاب ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس ہیں، جس کے پاس ہیں وہ ایسے اعمال شیئر نہیں کرتے۔ سورہ تکویر سے آپ دفینہ معلوم کر سکتے ہیں، خزانہ نکال سکتے ہیں، گم شدہ چیز کہیں پر رکھی ہو، گم ہو گئی ہو، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ باپ دادا کی وراثت جو گم ہو، ڈاکومنٹس گم ہوں، وہ واپس لے سکتے ہیں۔ پرانی چیزیں جو قیمتی ہوں، قیمتی اثاثہ ہو، وہ واپس لی جا سکتی ہیں۔ استخارہ کیا جا سکتا ہے، حساب کتاب اس سے لیا جا سکتا ہے۔ گھر کے اندر جادو کہاں پر دفن ہے، یہ جگہ معلومات مل سکتی ہے، جگہ پہچانی جا سکتی ہے، وہاں سے جادو کو نکالا جا سکتا ہے۔ تعویذات، جادو ٹونا کہاں دفن ہے، نکال سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کس نے کی ہیں، مرد ہے، عورت ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، کہاں پر رہتا ہے، کس عامل سے، کس جادوگر سے اس نے عمل کروایا، جادو ٹونا کروایا، اس کی بھی مکمل جانکاری مل سکتی ہے۔ کسی کے اوپر جنات ہیں، کسی کے اوپر جادو ہے، تعویذات ہے، جسم کے اندر جادو ہے، رگوں میں، خون میں، معدے میں یہ چیزیں سرایت کر گئی ہیں، شامل ہو گئی ہیں، وہاں سے اس سورہ مبارکہ کے عمل سے نکال سکتے ہیں، باہر پھینک سکتے ہیں، صفایا ہو سکتا ہے۔ دولت، پیسہ، کوئی بھی چیز پھنسی ہوئی ہے، کسی کے پاس ہے، دے نہیں رہا، وہ نکال سکتے ہیں اس سے۔ کسی سے کوئی بھی چیز نکلوانی ہو، سورہ تکویر کا عمل بہت ہی پاورفل ہے۔ الکتاب زاہد الاعمال کے اندر اس کے کافی اعمال پڑے ہوئے ہیں۔ آج کا جو میں عمل دوں گا وہ 2-3 اعمال اکٹھے کر کے شیئر کروں گا، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، آپ اس سے کام بھی لے سکیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریاضت کا طریقہ بتاتا ہوں۔ کسی بھی ماہ آپ اس سورہ مبارکہ کی ریاضت کر سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اس کو اپنے اعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ چاند کی پہلے 15 دنوں میں اس کی ریاضت کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ نے 5 دن کا عمل کرنا ہوگا۔ پہلے دن آپ نے سورہ مبارکہ کو اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 29 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے دن آپ نے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 27 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے دن اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 25 بار پڑھنا ہے۔ چوتھے دن آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 23 بار پڑھنا ہے۔ پانچویں دن آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ کا عمل تمام ہوا۔ اب آپ نے روزانہ مداومت کے طور پر اس سورہ مبارکہ کو 9 بار پڑھنا ہوگا۔ ساری زندگی کے لیے آپ اس سورہ مبارکہ کی عامل ہیں، آپ اس سے جتنے بھی پیچھے کام بتائے ہیں، اس سے یہ اور اس سے ہزاروں کام اور لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری مکمل روحانیت آپ کو ملے گی، ٹرانسفر ہوگی۔ جب بھی آپ نے اس سورہ مبارکہ سے کام لینا ہوگا، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھنا ہوگا، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار کے ساتھ۔ آپ پڑھ کر حکم لگائیں گے، کام آپ کا بن جائے گا۔ بالفرض اگر کام نہ ہوا تو پھر آپ اس کو 23 بار پڑھیں گے، اگلے دن آپ دوبارہ کارروائی ڈالیں گے، اور اسی ترتیب سے آپ 5 دن کی کارروائی ڈالیں گے تو اس سے آپ کو مطلب آپ کا حاصل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جادو کہاں پر گھر میں دفن ہے، تعویذ کہاں پر چھپا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے کیسے نکالنا ہے۔ آپ نے سورہ تکویر 21 بار پڑھی اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ اگر تعویذ ہے میرے گھر میں، کمرے میں، اندر باہر، تو وہ مجھے دکھایا جائے، نکالا جائے، سامنے لایا جائے، کس نے کیا ہے اس کی بھی معلومات دی جائے۔
کس سے لیا ہے اس کی بھی معلومات دی جائے۔ اس کی عبارت، اس کی توکیل آپ عربی میں بھی بنا سکتے ہیں، سادہ لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ پڑھ کر آپ سو جائیں گے، جیسے ہی آپ کو نیند آئے گی اس جگہ کی نشاندہی کرا دی جائے گی، اور آپ جب صبح اٹھیں یا پھر اسی وقت جب آپ کی آنکھ کھلے تو وہاں جا کر آپ دیکھیں گے وہ چیز ویسے ہی آپ کو مل جائے گی، اس کو نکالیں، اس کو ضائع کر دیں۔ سورہ تکویر کی ریاضت کا دوسرا طریقہ، اگر آپ اس کو چاند کی آخری 15 دنوں میں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی ترتیب اس طریقے سے ہوگی کہ آپ نے پہلے دن اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہوگا، دوسرے دن آپ نے اس کو 23 بار پڑھنا ہوگا، تیسرے دن 25 بار، چوتھے دن 27 بار، اور پانچویں دن 29 بار پڑھنا ہوگا اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آپ اس کو کسی بھی ماہ شروع کر سکتے ہیں، جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا آپ نے وقت اور جگہ ایک رکھنا ہے، 5 دن کی ریاضت میں وقت اور جگہ ایک ہو۔ مثال آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ 5 دن عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھیں گے۔ آپ اس ریاضت کو دہرا بھی سکتے ہیں، اگر آپ مطمئن نہ ہوں کہ میرا عمل نہیں چل رہا آپ اس کو دوبارہ کر لیں تو انشاءاللہ ضرور یہ عمل آپ کا چلے گا جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے اہم بات، اگر اس سورہ مبارکہ کا اس کی جو آیت مبارکہ ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اگر اس آیت مبارکہ یہ جو دو ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین اور اس سے آگے والے یہ جو دو آیتیں ہیں، اگر آپ نے اس کے طلسم کی بھی ریاضت کر لی تو پھر تو سمجھ لیں کہ آپ اس سورہ مبارکہ کے بڑے عامل کہلائیں گے، بڑے کامل کہلائیں گے، بڑی تاثیر آپ کے پاس ہوگی۔ اس کا جو طلسم ہے ان دو آیات کا وہ پرسنل میں دوں گا، نام میں والدہ لے کر، اگر میری سمجھ میں آیا کہ یہ بندہ اہل ہے تو اس کو دوں گا۔ اس کے ریاضت کا طریقہ سیم اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھا ہے اسی طریقے سے طلسم لکھنے ہوں گے اسی تعداد میں۔ جو سمجھدار ہیں تو وہ تقریباً میری بات تک پہنچ گئے ہوں گے، جو نہ سمجھ ہیں تو پھر ان کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں گھسنے کی، پڑھنے کی، اس چیز کی ریسرچ کرنے کی، ٹائم ضائع کرنے کی۔ جو چیز بتائی ہے یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ طلسم کے اوپر عبور کر لیں، 5 دن کی ریاضت کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں تو پھر تو یہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سائل ہے، کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں کوئی معاملات ہیں اس طرح کے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے، کہ جنات ہیں، تعویذات ہیں، یا پھر ویسے ہی معاملات خراب ہیں، تو آپ اس کو وہ طلسم لکھ کر دیں گے، وہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوئے اور سورہ تکویر 3 بار پڑھ کر سوئے۔ اس کو 21 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ طلسم ہے، وہ پہلی رات وہی چیزیں دیکھے گا جو عامل دیکھ سکتا ہے یا جس نے اس کی ریاضت کی ہو۔ وہ میری کتاب جو الکتاب زاہد الاعمال ہے اس کے اندر محفوظ ہیں یہ سارے طریقے، لیکن جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کی ریاضت کے 2 طریقے وہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کا طلسم استعمال کرنا چاہیں، طلسم کو بھی ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیں تو پھر آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں گے، واٹس ایپ کے اوپر نام بمائے والدہ، آپ کا علاقہ، جو چیزیں مجھے ریکوائرمنٹ ہوں گی آپ سے لوں گا، اس کے بعد میری مرضی کہ آپ کو میں وہ چیز دوں یا پھر میں انکار کر دوں کہ جی میرے پاس نہیں ہے، زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کا گلہ نہیں بنتا کیونکہ یہ چیز واضح کر رہا ہوں۔ جو چیز دے رہا ہوں یہ کمی اس میں نہیں ہے، یہ ایسا تحفہ ہے کہ بس آپ جب اس کو کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سورۃ تکویر کے اندر کیا طاقت ہے۔ سورۃ تکویر کی جو روحانی پاور آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو پھر آپ جب سوئیں گے سورۃ تکویر پڑھ کر آپ ہواؤں میں اڑیں گے۔ آپ کہیں گے کہ جی میں فلاں جگہ زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، فلاں دوست سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں استاد سے ملنا چاہتا ہوں روحانی طور پر، جو اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ سورۃ تکویر 21 بار پڑھ کر رات کو سوئیں گے اور حکم لگائیں گے، رات جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوگی تو آپ ادھر ہی موجود ہوں گے جس چیز کا آپ نے تصور کیا ہوگا، جس چیز کا آپ نے سوچا ہوگا۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں جو عام لوگوں تک یا عوام الناس تک لوگ نہیں جانے دیتے،
چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن میں نے یہ چیز جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کے ساتھ شیئر کر دی، ان کے ساتھ یہ تحفہ ہے۔ اجازت کی بھی ضرورت نہیں، جو چیزیں بتائی ہیں یہ اجازت ہی ہیں۔ ویڈیو کو مکمل سنیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں،